پرویز الہی صاحب کا بیان آیا کہ جناب بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے جو بھی خبر ہے وہ جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ 1:34 پہلا پھٹا چلتا ہے، پہلی بریکنگ آتی ہے، خوشی کی لہر پورے پاکستان میں جو ہے محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا کہ کون کون سا پی ٹی آئی کا رہنما جو ہے وہ آ کے اپنے تاثرات بیان کر رہا ہے۔ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ اب جب آیا تو سکتہ، پریشانی، خواب ٹوٹ گئے، بولو پینسل، مٹھائی کینسل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، یہ جو ویلاگ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو بیچ میں سے دیکھنے کی کوشش کی یا سکپ کرنے کی کوشش کی تو بڑی امپورٹنٹ اور ویلیوبل انفارمیشن ہے جو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ہماری ریسرچ ٹیم نے بیٹھ کے ایک ایک منٹ کو اینالائز کر کے جو ہے یہ پورا ویلاگ بنایا ہے، بڑے ریسرچ کر کے۔ تو یہ اور ہم آپ کے سامنے اس کے اسکرین شاٹس بھی رکھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں نے، جب ظاہری بات ہے تمام رہنماؤں جب مٹھائی کھانا شروع ہو گئے تو ووٹر بھی مٹھائی کھانا شروع ہو گئے، انہوں نے بھی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایکچولی یہ پورا ڈرامہ انفولڈ ہوا کس طرح ہے، یہ ہوا کیا ہے ایکچولی، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ رانگ نمبر مل گیا، وہ رانگ نمبر ملا کس طرح ہے، یہ ہم نے آپ کے سامنے پوری کہانی جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دل تھام کے بیٹھیے گا کیونکہ پکچر ابھی باقی ہے، میں سیدھی سیدھی آپ کو بات کرتا ہوں۔ اچھا جی، ہوتا کیا ہے کہ بیسکلی یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جانا تھا 1:30 بجے۔ تو سارے رپورٹرز لاہور ہائی کورٹ میں تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ جی فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ 1:32 پہ سب سے پہلا جو ہے وہ ٹکر چلتا ہے، بریکنگ چلتی ہے اے آر وائی کے اوپر کہ جی ججز نے، لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے حمزہ شہباز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو پٹیشنز ہیں اس پہ فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اب تمام نظریں اے آر وائی کے اوپر ہیں اور ظاہری بات سارے میڈیا کے اوپر ہے، لیکن اے آر وائی کے اوپر چونکہ میں بریک اپ جو بتا رہا ہوں میں صرف ایک چینل کا بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ہوا کیا کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں نے فرینکلی اسپیکنگ وہاں آ کے کامنٹس دیے ہیں، میں اس لیے اے آر وائی کو میں آپ کو سامنے ایز این ایگزامپل رکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، 1:32 فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ 1:34 2 منٹ کے بعد پہلا پھٹا چلتا ہے، پہلی بریکنگ آتی ہے، حمزہ شہباز کے انتخاب کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور مطلب خوشی کی لہر پورے پاکستان میں جو ہے محسوس کی جا سکتی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے گھروں سے وہ جو ورکر تھے اور سپورٹر تھے ان کے یہاں پہ خوشی کی آواز جو ہے وہ آپ محسوس کر سکتے تھے کہ وہ بہت خوش تھے۔ ظاہری بات ہے کہ حمزہ شہباز کا جو انتخاب ہے پنجاب اسمبلی کا اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور ڈگ ڈگ بریکنگ چل رہی ہے۔ عابد خان صاحب جو اے آر وائی کے رپورٹر ہیں وہ ان کو فون کے اوپر لیا جاتا ہے اور وہ بھی فون کے اوپر یہ اطلاع دیتے ہیں کہ جناب ابھی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی حمزہ شہباز کا انتخاب جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک سیریز آف ایونٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں ابھی آپ کو کوئی تجزیہ نہیں دے رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا تھا؟ 1:34 3 منٹ اور لگتے ہیں۔ 1:37 کے اوپر فواد چودھری صاحب کو فون کے اوپر لیا جاتا ہے، پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن کو کامنٹ کے لیے کہ جناب یہ فیصلہ آیا ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا کہ کون کون سا پی ٹی آئی کا رہنما جو ہے وہ آ کے اپنے تاثرات بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے فواد چودھری صاحب آ کے کہتے ہیں، سب سے پہلے تو قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، یہ ہماری جیت ہے، یہ آئین اور قانون کی جیت ہے کہ حمزہ شہباز کا جو انتخاب ہے اسے غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، انہوں نے کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ آ جائے، لیکن اب ظاہری بات ہے اگر حمزہ شہباز نہیں رہے تو پھر عثمان بزدار رہی ہیں۔ اچھا، ویسے اندر کی میں بات بتاؤں کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے اپنے دل پہ کتنا بڑا پتھر رکھ کے یہ بات بھی کہی ہوگی کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ خیر ہے، میں آئی کین انڈرسٹینڈ چودھری صاحب، میں جانتا ہوں، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں آپ نے کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا دل کے اوپر۔ اینی ویز انہوں نے کہا جی، اور اسی لیے کیونکہ یہ سب کچھ غیر آئینی ہوا ہے اور یہ غیر قانونی ہوا ہے تو اب جو ہے وہ آٹومیٹکلی کسی کی میجورٹی نہیں ہے، پنجاب اسمبلی میں کسی کی میجورٹی نہیں ہے تو اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دینی چاہیے۔
یہ سیدھی سیدھی اسمبلی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے, اور چونکہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے تو ساری اسمبلیاں تحلیل کر دو, ٹھیک ہے. اب ٹائم ہو گیا 1:37, خبر آئے ہوئے ابھی 3 منٹ ہوئے ہیں, اور 1:37 سے فواد چوہدری صاحب کی گفتگو شروع ہوتی ہے. اس کے بعد جناب 1:40 کے اوپر 1:37 کے بعد 1:40 کے اوپر 3 منٹ کے بعد ARY اسلام آباد کے جو بیورو چیف نئے جو ابھی آئے ہیں خاور گھمن صاحب, ان کو لے لیا جاتا ہے. خاور گھمن صاحب کامنٹ دینے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. خاور گھمن صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جی دیکھیں پنجاب کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے, پنجاب کی حکومت ختم ہو گئی ہے, اور پنجاب جو ہے, اگر پنجاب کی حکومت ختم ہو گئی تو پنجاب تو پورے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اگر پنجاب میں حکومت نہیں ہے تو پھر وفاق میں کس طرح چلے گی. تو انہوں نے مطلب ڈومینو افیکٹ دیا, انہوں نے کہا حمزہ شہباز فارغ, پنجاب کی حکومت فارغ, وفاق کی حکومت فارغ, سب فارغ. مطلب انہوں نے اس کو اس طرح لیا. انہوں نے کہا جی یہ بڑا غیر آئینی غیر قانونی یہ کام ہوا تھا, اور دیکھیں یہ تو 13-14 کروڑ کا جو ہے وہ یہ صوبہ ہے, اور جو جس قسم کے سیاسی حالات بن چکے ہیں تو ملک جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا, تو بہتر یہی ہے کہ الیکشن کرا دیا جائے. خاور گھمن صاحب کی رائے جو ہے وہ یہ آتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد جناب کیا کہتے ہیں 1:46 پہ 1:46 کے اوپر جو ہے اس کے بعد شہباز گل صاحب کو لے لیا جاتا ہے. فواد چودھری آلریڈی آ چکے ہیں, اس کے بعد شہباز گل صاحب کو بھی لے لیا جاتا ہے. شہباز گل صاحب آ کے فرماتے ہیں دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, یہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے. عثمان بزدار کا ہی یہ بار بار ذکر کرتے تھے, عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آ گئے, دوبارہ آ گئے عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ, اور یہ فیصلہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, یہ فیصلہ بہت پہلے. اب وہ چکر کیا ہے, چکر بیسکلی یہ ہے کہ وہ اسی پٹری کے اوپر جو ہے وہ ٹرین ڈگڑ ڈگڑ چلی جا رہی ہے کہ جناب حمزہ شہباز کا انتخاب قلعدم قرار دے دیا گیا ہے, اور حمزہ شہباز فارغ ہو چکے ہیں. یہ اسی کے اوپر کامنٹری چلتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا جناب یہ فیصلہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, اور ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے ایک نئی بات کی, یہ نیا فارمولا لے کر. شہباز گل صاحب اوبیسلی وہ پیچھے تو رہ نہیں سکتے, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب انتخابی قلعدم ہو گیا تو یہ ضمنی الیکشن کیوں ہو رہے ہیں پھر, یہ 17 جولائی کو یہ جو 20 لوگوں کے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. تو یہ سیٹیں اور یہ ووٹ تو ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, تو وہ 20 کے 20 سیٹیں اور ووٹ جو ہیں وہ آپ واپس پی ٹی آئی کو دے دیں تو پی ٹی آئی کے بعد نمبر آگے, پی ٹی آئی کے بعد سارے نمبر آگے, تو یہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ کیلکولیشن کی. اچھا وہ یہ نہیں جانتے, مطلب اتنے تو نہیں ہو کہ وہ جانتے نہ ہو, ان کو پتہ ہے اس بات کا, لیکن بتا نہیں رہے کہ بھائی وہ 20 کے 20 بندے شیر کے نشان پہ لڑ رہے ہیں. اب مطلب 20 تو نہیں, ان میں سے 1-2 نے الیکشن نہیں لڑا, تو وہ باقی سب کے سب شیر کے نشان پہ لڑ رہے ہیں الیکشن. تو آپ کے خیال میں اگر آپ ان کو بحال بھی کر دیں گے فار ایگزامپل, تو وہ تو کڑوا گھونٹ پی چکے ہیں, ڈی سی ٹی کرنا تھا نا, وہ ڈی سی ٹی ہو چکے ہیں. اب وہ واپس آ کے جناب آپ کو پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ دیں گے, وہ بیوقوف ہیں. خیر شہباز گل صاحب نے یہ کہہ دیا, انہوں نے مبارکباد. تو اب فواد چودھری صاحب مبارکباد دے چکے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ شہباز گل صاحب, اس کے بعد فاروق حبیب صاحب کو بھی لے لیا گیا. اب یہ تیسرا پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہے جس کو اس فیصلے کے اوپر جو کامنٹ کے لیے لیا گیا. انہوں نے بھی تقریباً لگی لپٹی تقریباً اپروکسیمیٹلی یہی باتیں کی, بھائی مبارک ہو, غیر آئینی غیر قانونی, یہ سب کچھ. فاروق حبیب صاحب اور اس کے بعد بابر اعوان صاحب کو بھی لے لیا جاتا ہے, بابر اعوان صاحب کو, اور دونوں تقریباً جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب حمزہ شہباز فارغ, عثمان بزدار وزیر اعلیٰ, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہاں پہ 1:50 پہ یہاں پہ بریک لگا دیں, اور آپ آ جائیں 1:54 کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ان کی لیگل ٹیم وہ آ جاتی ہے میڈیا کے سامنے. میڈیا کے سامنے آ کے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب, وہ جناب گفتگو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم نے جو پٹیشنز کے اندر مانگا ہوا تھا, حمزہ شہباز کا الیکشن کینسل ہو گیا, اور یہ ہماری ایک طرح سے ہماری جیت ہے. انہوں نے بھی کہا یہ ایک طرح سے ہماری جیت ہے. اچھا اس کے بعد یہ اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ جی ابھی 5 آئینی درخواستیں عدالت نے منظور کر لی ہیں, جس میں حمزہ کے الیکشن کینسل کرنے کا کہا تھا اور نئے الیکشنز کے حوالے سے بات کی تھی. اور جہاں تک معاملہ ہے حلف لینے کے حوالے سے, جب وہ درخواستیں ساری منظور ہو گئی تو حلف کی حیثیت اپنے طور پہ رہ گئی ہے. اب بنیادی طور پہ 2 باتیں ہیں جو عدالت کے تفصیلی فیصلے میں دیکھنے والی ہیں. اب اگر الیکشن ہونا ہے تو کس طرح ہونا ہے اور کیا کیا چیزیں سامنے رکھی جائیں گی. بہرحال یہ ایک طرح سے ہماری جیت ہے, یہ اظہر صدیق صاحب فرماتے ہیں. اچھا جی,
اگلی باری آتی ہے علی ظفر صاحب کی، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، یہ تو بلکہ رہنما بھی ہیں. یہ فرماتے ہیں میں صرف خوشخبری یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ابھی لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ جو ہماری ریٹ پٹیشن تھی ان کو منظور کر لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن تھا چیف منسٹر حمزہ شہباز کا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور اب نئے چیف منسٹر کے لیے الیکشن ہوگا. اور میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی عدالت کے پاس گئے ہیں ہم نے آئین اور قانون کی بات کی ہے، انصاف کی بات کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پچھلے 3-4 میجر کیسز تھے وہ عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق ہمارے حق میں فیصلے دیے ہیں. تو انہوں نے کہا اے بھی جڑا ہے نا ہماری حق میں یہ فیصلہ ہے. اچھا جی. اس کے بعد راجہ بشارت صاحب آتے ہیں، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے. یہ فرماتے ہیں میں پنجاب کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 2 مہینوں سے ہم پر جو عذاب مسلط تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی ہے. آج اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں، حمزہ شہباز شریف اس صوبے کے چیف منسٹر نہیں ہیں. انشاءاللہ صوبے میں نئے چیف منسٹر کے لیے الیکشن ہونا ہے. آج تحریک انصاف کو بہت بڑی اخلاقی طور پر فتح ملی ہے اور یہ آئینی فتح ہے. اس کے بعد آتے ہیں میاں محمود الرشید صاحب. وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن پنجاب کی تاریخ کا یادگار دن ہے، کیونکہ دھونس دھاندلی اور جعلی طریقے سے جو چیف منسٹر بنا تھا حمزہ شہباز، آج عدالت نے اس کی چھٹی کر دی ہے. حق کی فتح ہوئی اور پہلے دن سے جو پی ٹی آئی کا موقف تھا اس پر عدالتوں نے آج مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. اب نیا انتخاب ہوگا، پنجاب کے 12 کروڑ عوام کو اس فتح کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اس کے بعد احمد اویس صاحب آتے ہیں، وہ بھی تقریباً ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. اچھا اب یہ 1:34 سے جو بھنگڑے، مٹھائیاں، خوشیاں اور بغل گیر ہونا، جپھیاں ڈالنا ایک دوسرے کو، یہ سلسلہ تقریباً کوئی 2:19 تک چلتا رہا. تقریباً 2:10 2:19 تک چلتا رہا. اب اس دوران وہاں پہ اظہر صدیق صاحب کو دوبارہ فون پہ لیا. اظہر صدیق صاحب کو اے آر وائی نے فون کے اوپر لیا. اظہر صدیق صاحب جو ہے وہ پہلے فرماتے ہیں اب میرے خیال میں فیصلے کی نا اب فل کاپی آ گئی ان کے پاس. وکیل ہے نا، سب سے پہلے کاپی ان کے پاس آئے گی، وہ کاپی آ گئی ہے. اب انہوں نے کاپی پڑھنا شروع کی تو پہلے میرے خیال میں وہ بھی یوں کر رہے تھے. تو پہلے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جی عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بحال نہیں ہوئے ہیں. پھر اپنی اسی گفتگو کے اندر بعد میں ایک جگہ جا کے انہوں نے کہا جی عثمان بزدار صاحب بحال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن پھر ان کو میرے خیال میں جب تفصیلی فیصلہ انہوں نے صحیح طرح پڑھ لیا تو پھر انہوں نے اصل صورتحال بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ کل الیکشن ہوگا، عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور اگر پہلے راؤنڈ میں کسی کو پوری سبقت حاصل نہیں ہے تو پھر دوسرے راؤنڈ کے اوپر جایا جائے گا. یہ ہوگا طریقہ کار، اور تب جا کے کہانی بنی. اچھا اب تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ اب جب آیا تو سکتہ، پریشانی، خواب ٹوٹ گئے. وہ جو جپھیاں اور وہ ساری مبارکبادیں سب کچھ واپس. بولو پینسل، مٹھائی کینسل. ٹھیک ہے یہ والی کہانی ہو گئی. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں آگے. تو اسی دوران یہ پتہ لگا کہ بیسکلی اب تو ہونے لگا ہے کل الیکشن، کل اگلے دن الیکشن ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد سب سے پہلے تو یہ خبر آئی، عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ یہ سوچا ہے کہ کل کے الیکشن کو بائیکاٹ کر دیا جائے، ہم جائیں ہی نہ اس کے اندر. اچھا پھر اسی دوران تھوڑی دیر کے بعد جیو کے اوپر یہ آپ یہ دیکھیں یہ ہیڈر چل رہا ہے، وہ پرویز الہی صاحب کا بیان آیا کہ جناب بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے جو بھی خبر ہے وہ جھوٹی اور من گھڑت ہے. اجے خبر تو اے آر وائی کے اوپر چلی تھی، تو بیسکلی پرویز الہی صاحب نے اے آر وائی کی خبر کو ہی جھوٹا اور من گھڑت کہہ دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسے ایسی خبر نہیں میرے خیال میں پھیلانی چاہیے، غلط بات ہے. تو اس کے بعد اس دوران پرویز الہی صاحب اسی دوران جو ہے پرویز الہی صاحب اے آر وائی کے اوپر فون کے اوپر بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارے تو 10-15 ایم پی ایز ملک کے اندر ہی نہیں ہیں اور وہ ملک سے باہر ہیں، اور کچھ حج کے اوپر گئے ہوئے ہیں، کچھ ویسے ملک سے باہر ہیں. تو یہ انتخاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہوگا انتخاب؟ یہ انتخاب نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ جی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اچھا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں. تھوڑی دیر کے بعد عمران خان صاحب آتے ہیں، رجیم چینج سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے اسلام آباد کے اندر. وہاں پہ عمران خان صاحب تقریر کرنے آئے. اچھا وہاں پہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بلایا گیا تھا. اے آر وائی نے اس کے نیچے جو پٹی چلائی وہ لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے منعقدہ سیمینار.
اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے منعقدہ سیمینار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ سیمینار دو مختلف چیزیں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کہیں کورٹ اس بات کا مائنڈ نہ کریں کہ مطلب آپ کورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکچولی ایک رجیم چینج کے اوپر سیمینار منعقد کر رہا ہے. آپ یہ سگنل دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس چیز کو کس طرح لیتے ہیں, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو سیمینار تھا یہ منعقد نہیں کیا تھا. یہ انفارمیشن غلط ہے. وہ بھی اس دوران یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اب اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور کافلی کے ساتھ ان کی جو اتحادی حکومت اتحاد ہے ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں, اور اس وقت جب یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ نون لیگ کا جو اتحاد ہے اس کے نمبر زیادہ ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق کل سے جو ہے وہ یہ سارے ایم پی ایس کو اکٹھا کرنے کا سلسلہ ہوٹل کے اندر شروع کر دیا گیا تھا, اور سننے میں آیا ہے کہ آج جو ہے وہ سارے کے سارے ہوٹلوں کے اندر اکٹھے کیے جا رہے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ ڈپٹی اسپیکر جو مزاری صاحب ہیں وہی اس انتخاب کو جو ہے وہ کنڈکٹ کروائیں گے جنہوں نے لاسٹ ٹائم کروایا تھا 30 اپریل کو. تو پریشانی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, لیکن مسلم لیگ نون کے لیے بھی میں ایک یہاں پہ بات کہنا چاہوں گا کہ بے شک حمزہ شہباز شاید کل دوبارہ سی ایم جو ہے وہ منتخب ہو جائیں, لیکن اصل کہانی جو کلیئر ہوگی جا کے وہ 17 جولائی کو ہوگی. 17 جولائی کے ضمنی انتخابات یہ فیصلہ کریں گے کہ پنجاب کا اصل اور بعد میں مستقل جب تک اگلے جنرل الیکشنز نہیں ہوتے وزیر اعلیٰ کون ہوگا. اگر پی ٹی آئی نے اس کے اندر سبقت حاصل کر لی تو حمزہ شہباز کی چھٹی, اگر نون لیگ نے سبقت حاصل کر لی اور جو سبقت ان کو آلریڈی یہاں پہ ملی ہوئی ہے اس میں مزید لوگ ایڈ کر لیے تو پھر حمزہ شہباز کا جو عہدہ ہے وہ سیکیور ہو جائے گا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.